أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ کر انتقال کر جائیں ماں باپ اور قرابت والے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت ہو، نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا حصہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہوں، والیتامى والمساکین، اور یتیم اور محتاج لوگ حاضر ہوں، فارزقوہم منہ، تو کچھ کھلا دو اس میں سے ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور اچھی بات کہہ کر ان کو رخصت کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے ضعیف اولاد تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامى، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلما ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، آگ میں داخل ہوں گے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں. آیت نمبر 7، 8، 9، 10، تقریباً 4 آیتیں ہیں. ان آیات میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی چند آیتوں میں یتیموں کے حقوق سے متعلق باتیں تھیں، تو ان آیات میں وراثت سے متعلق ایک اصول بیان کیا گیا ہے اور یتیموں کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں. عرب میں 2 صنفوں کو، صنف ضعیف اور صنف نازک. صنف ضعیف کہتے ہیں یتیم بچوں کو صنف ضعیف کہتے ہیں، اور صنف نازک کہتے ہیں عورتوں کو. ان دونوں کا مسئلہ بہت خراب تھا. ان دونوں کے سلسلے میں اہل عرب بہت غیر محتاط تھے، احتیاط نہیں برتتے تھے، ان لوگوں کو بہت ستاتے تھے.
ان کے حقوق ان کو نہیں دی جاتی، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے، بچوں کو، یتیم بچوں کا حق کھا لیتے تھے، عورتوں کو حقوق سے محروم کر دیتے تھے، تمام حقوق سے، عورتوں کو تمام حقوق سے محروم کرتے تھے، جن میں سے حق وراثت بھی ہے۔ وراثت میں جو پیسہ، جو مال ان کو پہنچنا تھا وہ پہنچنے نہیں دیتے تھے، مال مرد حضرات اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے تھے، کسی کو ان سے لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک قانون بنا لیا تھا، اس زمانے میں دنیا کا بھی یہی قانون تھا اور عربوں کا بھی یہی قانون تھا، اور عربوں نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ اپنے بڑوں کے مال میں وارث وہی بنے گا جو گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑ سکتا ہو، اور جنگ لڑ کر اگر جیت ہو جائے تو غنیمت کا مال اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے لا سکتا ہو۔ کمائی کے قابل، لڑائی کے قابل جو ہے وہی وراثت کا بھی حقدار ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ وراثت میں حقدار ہے ہی نہیں۔ یہ قانون عربوں نے بنا رکھا تھا۔ اب جو لوگ اس کے لائق نہیں ہیں، جیسے نابالغ بچے، یتیم نابالغ بچے، یہ تو لڑائی کے لائق نہیں، اور اسی طرح عورتیں جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ میں نہیں جا سکتے، ان دونوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ عادت چل پڑی تھی، اسی عادت کے مطابق سبھی لوگ کرتے تھے۔ مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام آیا، بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن رواج پر عمل ہونے لگا تھا، اس لیے کہ کوئی نیا قانون اس وقت تک نہیں بنا تھا۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ایک غزوے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے دو ان کی دو لڑکیاں تھیں اور ایک چھوٹا بچہ نابالغ لڑکا تھا، اور ان کی بیوہ تھی، ان کی بیوی تھی۔ 4 آدمی ان کے انتقال کے بعد ان کے پیچھے رہ گئے، لیکن جب ان کی وراثت کی بات آئی تو حضرت اوس بن ثابت کے چچازاد بھائی وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے چچیرے بھائی کا سارا پیسہ اٹھا لیا، سارا مال انہوں نے ہتھیا لیا، وہ لے کر کے چلے گئے۔ بیوہ کو بہت فکر ہوئی کہ میری بچیاں، ان کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بیوہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بڑی فکر مند ہوئی، ان کا گزارا کیسا ہوگا اس بات کو لے کر کے۔ بالآخر بیوہ نے ایک درخواست رکھی، اپنے شوہر کے چچیرے بھائیوں سے، اپنے دیوروں سے درخواست رکھی کہ بھئی یہ تمہارے چچا کی پوتیاں ہیں، بچیاں ہیں، تم ان سے شادی کر لو تاکہ اصل جو پریشانی ہے، ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ وغیرہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے۔ اب پیسے تم اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم شادی نہیں کر سکتے ان لوگوں سے، اوس بن ثابت کے بچوں سے ہم نہیں شادی کریں گے۔ اور پھر بیوہ پریشان ہوئی اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ایسا ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ اس وقت تک کوئی حکم شریعت میں نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اب کوئی حکم نہیں ہے ہمارے سامنے، تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کوئی وحی اس سلسلے میں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اس وقت تک تم توقف کرو، انتظار کرو۔ چنانچہ اوس بن ثابت کی بیوہ انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، الگ الگ دو جگہ دو صاف صاف الفاظوں میں اللہ نے بیان فرمایا، للرجال مردوں کے لیے بھی، وللنساء عورتوں کے لیے بھی، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس مال میں سے مردوں کو بھی حصہ ہے، عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، مما قل منہ او کثر، چاہے جو چیز چھوڑ کر کے گیا ہے چھوڑ جانے والا میت جو بھی چھوڑ کر کے گیا ہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، قل منہ او کثر، نصیبا مفروضا، فکسڈ حصہ، یعنی طے شدہ حصہ، فکسڈ ہے کہ اتنا حصہ طے شدہ حصہ مل کر رہے گا۔ باپ کا انتقال ہوا، دو لڑکے ہیں، لڑکی دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، بیوہ ہے۔ یہاں اوس بن ثابت کے مسئلے میں، اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں ان کی بیوہ ہے اور 3 اولاد ہیں، 2 بچیاں ہیں، 1 بچہ ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، 8واں حصہ بیوہ کو دیا۔ اوس بن ثابت کے مال میں سے ان کے چچیرے بھائیوں کو بلا بھیجا کہ دیکھو بھائی شریعت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان عجیب تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو بس آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔ ان کے ہاں دنیا کی کوئی واقعات ان کے نزدیک نہیں تھی کہ یا رسول اللہ یہ مال ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ہم کھا چکے ہیں، ہم لے چکے ہیں۔ کوئی چون و چرا کی ان کے ہاں گنجائش نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے اور سارا مال حاضر کرنے کا حکم دیا، سارا مال انہوں نے حاضر کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ اور اس بات کا علم تھا، آپ کے ذہن میں بات آ چکی تھی کہ جو ہوا ہے وہ ظلم ہے، جو ہوا ہے وہ ظلم ہے، کہ بچوں کے ہوتے ہوئے چچیرے بھائی لے کر کے، یہ تو سراسر ظلم ہے، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ صاحب وحی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو بھی کہتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے اور وحی کے تھرو سے کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ جو بات آپ نے وحی کے آنے کے بعد ارشاد فرمائی، اگر چاہتے تو آپ کو اس کی غلطی کا اندازہ تھا، اگر چاہتے تو آپ اسے بلا بھیجتے، بھائی پیسے دے دو، غلط ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے انتظار کیا، آپ نے بھی انتظار فرمایا، بیوہ کو بھی انتظار فرمانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے تھے۔ صاحب وحی تھے آپ علیہ السلام، صاحب شریعت تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی منچاہی کچھ نہیں کہتا ہے، اس کے دل میں، اس کے جی میں جو آ گیا وہ نہیں کہتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی کہتا ہے وہ وحی ہے، اس پر وحی کی جاتی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حکم بھیجا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، انہی تعلیمات کو امت کی طرف آپ علیہ السلام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات ضمنی طور پر درمیان میں آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے بیوہ کو 8واں حصہ دیا اور باقی جو مال بچا تھا، للذکر مثل حظ الانثیین، آگے یوصیکم اللہ،
کی جو آیت کا جو سلسلہ ہے اس میں موجود ہے کہ اگر بچہ اور بچیاں ہوں کسی میت کے ترکے میں، کسی میت کے وارثین میں لڑکے کے ساتھ لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کو 2 حصہ دیا جائے گا اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام نے ثمن 8واں حصہ بیوہ کو دینے کے بعد جو کچھ مال بچا اس مال کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، 1 حصہ ان بچیوں کو دیا اور 2 حصہ اس بچے کو دے دیا، بس مسئلہ ختم ہوا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ نے توقف فرمانے کے بعد اس پر یہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہ ایک ظلم تھا اس معاشرے میں، ایک عرب میں ایک طرح سے ظلم کی بات تھی۔ اب یہاں چند باتیں ہمیں غور کرنے کی ہے ان آیات میں، جس میں سے ایک ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ والدان اقربون، کسی کا انتقال ہوا تو اس کے مال کے وارث، اس کے مال کے حقدار کون بنیں گے؟ جو اس کے والدین کے رشتہ دار ہوں، والدین کے تھرو سے رشتہ دار بنے وہ بنیں گے۔ والاقربون، اور جو قریب ہوں ان سے، میت سے زیادہ قریب ہوں وہ مستحق بنیں گے۔ کس کے بنسبت؟ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے مقابلے میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ میت کے مال کے حقدار بنیں گے۔ یہ اس کا اصول ہے، ورنہ سارے رشتہ دار اس کے حقدار بنیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال کوئی بھی انتقال ہوگا اس کے سارے مال کے سارے مسلمان رشتہ دار بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب آدم اور حوا کے اولاد میں سے ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان۔ تو یہ اس میں بتلایا گیا کہ ماں اور باپ کے رشتہ دار میں سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان لوگوں میں سے ہوں، اور اسی طرح قریب سے قریب تر رشتہ دار ہوں۔ قریب کے ہوتے ہوئے دور مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز اس میں سامنے آئی، اور قرآن نے بڑا عجیب جملہ استعمال کیا اور بڑا عجیب اصول بیان کیا کہ وراثت کے حقدار، وراثت کا استحقاق 2 وجہ سے ہوگا، یا تو والدین کے رشتہ دار ہوں اور دوسرے اقرب ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں۔ غربت کو حقدار ہونے کا استحقاق غربت کو نہیں ٹھہرایا۔ ایسا نہیں کہا شریعت نے کہ کسی کا انتقال ہوا اس کے مال میں سے اس کے خاندان میں جو غریب ہے وہ مستحق بنیں گے، یہ فیصلہ نہیں فرمایا شریعت نے۔ اس لیے کہ غربت ایک عارضی چیز ہے، آدمی کسی وقت غریب رہتا ہے، کبھی مالدار ہو جاتا ہے، کبھی مالدار رہتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ البتہ اگر رشتہ داری کو اور قریب ترین رشتہ داری کو اگر طے کیا جائے تو وہ دائمی چیز ہے۔ کسی کا قریب ترین رشتہ دار کوئی بن گیا اس کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو بات بتلائی گئی اقرب، قریب ترین رشتہ دار، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے دور کے رشتہ دار کے مقابلے میں۔ یہیں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ باپ کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، اس کے موجودگی میں دادا کی اولاد، 4 اولاد میں سے 1 کا انتقال ہو گیا، پوتے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد بیٹے کے انتقال کے بعد دادا کا انتقال ہوتا ہے، اس کے اب دادا کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ دادا کی میراث میں سب حصے دار ہوئے، چچا، تایا، جتنے تھے سب۔ پوتا جو ہے وہ محتاج ہے، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا، باپ کی وجہ سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بے سہارا رہ گئے، غریب ہیں۔
ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات مغربی ذہن رکھنے والے، جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ لوگ ایک اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، پوتے کو محروم کیا جا رہا ہے، اس کا کیا نقصان، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک تو اس کا باپ گزر گیا، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، اوپر سے دادا کی وراثت میں بھی حصہ نہیں ملا، دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملا کیونکہ باپ کا دادا کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نہیں مل رہا ہے۔ کیا شریعت کا حکم ہے؟ ارے اللہ کے بندو، شریعت نے اصول طے کیا ہے اقرب کا، جو زیادہ قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ مستحق ہوگا۔ دادا سے قریب چچا ہے، تایا ہے، یعنی ان کی جو اولاد ہے وہ قریب ہے، اولاد کی اولاد دور ہو جاتی ہے، چاہے اولاد کی اولاد کے مقابلے میں زیادہ غریب ہو، اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ ہاں، ایک بات ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد چچا، تایا، ان سب نے مل کر کے، اسی طرح اور جو بالغ وارثین ہیں وہ سب مل کر کے، دیکھو بھائی، ہمارے بھائی کا ہمارے والد کے زمانے میں ہی انتقال ہو گیا، بچے محتاج ہیں، پریشان ہیں، بے سہارا انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی جائیداد نہیں بنائی اب تک، ان کا کوئی خاص مکان بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ہمارے پاس دیا ہوا سب کچھ ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے طور سے ہمارے بھائی، مرحوم بھائی کے بچے کو کچھ دے دیتے ہیں، ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور اسے پسند قرار دیتی ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اصول جو شریعت نے بنایا ہے، اقرب کے ہوتے ہوئے قریب کو نہیں دیا جائے گا، جو زیادہ قریب ہے اس کے ہوتے ہوئے ذرا جو دور ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں دی جائے گی، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس اصول کے تحت یتیم پوتا دادا کی میراث کا حقدار نہیں ٹھہرے گا، یہ فیصلہ ہے شریعت کا۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، مما قل منہ او کثر، ایک بات یہ ہے، ہر چیز چاہے چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، قیمتی چیز ہو یا گھٹیا چیز ہو، کچھ بھی ہو، ساری چیزیں تقسیم ہوں گی وراثت میں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھوڑا، تلوار، ہتھیار وغیرہ جو ہوتے تھے وہ نوجوان مردوں کو دے دیا جاتا تھا، باقی چیزیں دوسروں میں تقسیم ہوتی تھی۔ شریعت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ غلط ہے، میت نے جو بھی چھوڑا ہے سب کا سب کے حصے میں برابر آئے گا۔ اسی طرح نصیباً مفروضاً، قرآن نے کہا کہ سب کے لیے طے شدہ حصے ہیں، فکسڈ حصے ہیں، شیئرز ہیں، اس میں کسی کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، شریعت نے جو طے کر دیا وہ ان کو مل کر کے رہے گا۔ اسی طرح مفروضاً کہ شریعت نے طے کر دیا ہے، اس میں زبردستی نہیں کی جائے گی، اس میں کسی کو کوئی راضی نہیں ہوا، کوئی ناراض ہو گیا، اس سے سب نہیں دیکھا جائے گا۔ شریعت کا جو حصہ طے شدہ ہے اس پر سبھی کو راضی ہو جانا چاہیے، اگر کوئی وارث راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ جانے اس کا کام، شریعت پر اور وراثت کی تقسیم پر اس کا کوئی حق، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں اس آیت سے متعلق ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آگے آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب وراثت، میت کا ایک آدمی مثلا زید تھا جس کا انتقال ہوا، اب وراثت اس کی تقسیم ہو رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد رشتہ داروں کو معلوم ہوا، پورے رشتہ داروں کو، بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا، سب رشتہ دار آ گئے کہ بھائی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ ملے گا، آج ہوتا ہے ایسا، سبھی رشتہ داروں نے سمجھا کہ ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے گا اس میں، چلو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو مستحق تھے ان کو دے دیا۔ اب اگر کوئی
رشتہ دار آ جاتا ہے یا کوئی یتیم آ جاتا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ تقسیم کے موقع پر اولو القربا رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے، والیتامیٰ یتیم آ جائے، والمساکین مسکین آ جائے، تو قرآن کہتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو کچھ دینا چاہو تو دے دو، ان کو دے دینا کچھ بہتر ہے، دے دو ان کو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، آپ نے کچھ حصہ ان کو دیا، ان لوگوں نے پوچھا اتنا کیا ہم نا تمہیں بڑے بڑے حصے مار لیے نا بھائی، ہمیں اتنا دیتے کیا؟ تو ان کو کہہ دو جو بھی ملا ہے وہ ہمیں اپنے طور سے دیا ہے، شریعت کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حصہ طے نہیں ہے، بس اللہ کے لیے اسی کو قبول کر لو۔ قولوا لہم قولا معروفا، ان کا دل توڑنا نہیں ہے، دے سو تب تھالے ہو جاؤ، ایسا بولنا نہیں ہے، بلکہ اچھے انداز سے بول کر کے ان کو بھیج دینا ہے۔ قولوا لہم قولا معروفا کہتا ہے کہ جو مل گیا تمہارے لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، بس اسی پر چلے جاؤ، یہ کہہ کر کے ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات اس لائن سے بتلائی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میراث کی تقسیم میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آپ ترکے میں جو کچھ مال بچا ہے پورا پورا وارثین کو پہنچانا چاہیے، اور ہر ایسے طریقے سے بچنا چاہیے جس کے ذریعے سے کسی اولاد پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو۔ جو وراثت میں جو بھی حصہ جو بھی حصے کا کوئی بھی مستحق ہے اسے وہ حصہ پہنچنے چھوڑنا چاہیے، اور اس میں اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ اپنے مال میں بھی اپنی اولاد جتنے حصے کا مستحق بنتی ہے ان کو مستحق بننے دینا چاہیے۔ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اس میں تو سعد بن وقاص لکھا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے جب ان کی طبیعت زیادہ بار بار خراب ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری تو بس ایک بچی ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت سارا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا جاؤں دنیا سے، میں کیا کروں گا، میری بچی کیا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی اولاد کو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، آدھا بھی تمہیں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ ثلث مال، ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، ایک تہائی مال 1/3 دے دوں گا اللہ کے راستے میں، باقی میرے وارثین کو میری بچی کو مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثلث ٹھیک ہے، فالثلث اکثر، آپ نے فرمایا کہ ثلث بہت زیادہ ہے، ایک تہائی مال۔ یہیں سے قانون بنا شریعت کا کہ میت کو اپنے ترکے میں سے ایک ثلث میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ میت انتقال ہوتے وقت آدمی نے ارادہ کر لیا یا وصیت کر دی کہ بھائی میرے مال میں سے، میری وراثت میں سے اتنا مال مسجدوں میں دے دیا جائے، مدرسوں میں دے دیا جائے، فلاں علاقے کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے، بہت سارا لمبی چھوٹی اس نے وصیتیں کر کے چلا گیا۔ جب اٹھا کر کے دیکھا گیا تو جتنا اس نے وصیت کی تھی وہ بہت زیادہ جا رہا ہے، آدھے سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کی وصیت کو صرف 1/3 میں نافذ کریں گے، جتنے اس کے مال میں سے جتنا حصہ 1/3 بیٹھتا ہے اتنے میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔
بلکہ اور قانون ہے انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے، اگلی آیتیں جو ہے اس میں میں میت کے انتقال کے فوراً بعد کیا کیا کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد وراثت کی بات آتی ہے، وہ تفصیلات میں بعد میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔